لاسٹ ویک ہم نے سنا تھا جنگ بدر کے حوالے سے کہ کس طرح مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود عزم و ہمت، جذب و شوق، اور پھر یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ 313 ہو کر بھی وہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر غالب آئے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہوا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتارا، ملائکہ بھی آئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک اونچی جگہ پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک خیمہ بنا دیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ شروع ہوئی تو حضور اس خیمے میں تشریف فرما تھے، اور رو رو کر آقا کریم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں بار بار آ کر دیکھتا تو حضور سجدے میں ہیں اور یا حیو یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی کہیں مقابلہ ہو حق و باطل کا تو اپنے وسائل، اپنے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر پہلے میدان عمل میں آؤ، پھر دعا کرو۔ دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو، دونوں چیزوں سے کام کیا جاتا ہے۔ اور دنیا نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا کہ قلیل جو ہے وہ کثیر پر غالب آئے۔ جنگیں جیتی جاتی ہیں وہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، وسائل سے، پیسوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پڑوس میں جب جنگ ہوئی تو 20 سال یہ جنگ چلتی رہی، اور دنیا کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ جوتے چھوڑ کر یہاں سے بھاگی۔ وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جذبہ نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو بات سکھائی، دین اسلام نے جو بات سکھائی کہ صرف یہ نہیں کہ میدان عمل میں آؤ گے، بلکہ اپنا مال بھی خرچ کرو گے اور اپنی جان بھی پیش کرو گے۔ آج بھی جو حضرات ابھی عبد الرحمن تشریف لائے مدینہ منورہ سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار ہم سب کو حاضریاں عطا فرمائے۔ کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ بدر شریف کی طرف سے تشریف لے جائیں، یعنی وہ اصحاب بدر کا جو راستہ ہے یہ موٹر وے سے ہٹ کر ہے اور مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ جب جائیں گے نا، آج بھی اصحاب بدر کے جو مزارات ہیں وہاں پہ جب وہاں کھڑے ہوں گے تو ایسی خوشبو آتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی بھی وقت آپ چلے جائیں، اصحاب بدر سے ایک بھینی بھینی سی، اور اچھا میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ یہ خوشبو مجھے کہیں اور ملے، وہ اور جگہ پہ نہیں ملتی، وہ خاص وہیں شہداء سے آتی ہے۔ اور وہ جو سائبان آپ علیہ السلام کے لیے جس مقام پر بنایا گیا تھا وہاں پہ آج مسجد عریش موجود ہے، اور وہ بڑی خوبصورت مسجد، آقا کریم علیہ السلام کی تمام جو نشانیاں ہیں، جو نسبت رکھنے والی ایک ایک شے کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا۔ حضور علیہ السلام سے جس مقام کو نسبت ہوئی وہ شاک وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک مقام ہے، ایک پہاڑ ہے جسے کہا جاتا ہے جبل ملائکہ، جہاں فرشتے اترے تھے۔ تو مسلمانوں کو فتح ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام 3 دن وہاں تشریف فرما رہے جنگ کے بعد، تاکہ زخمیوں کو اور باقی معاملات کو نمٹایا جائے اور صحابہ کرام بھی ذرا تازہ دم ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی طرف واپسی ہوئی۔ کفار جو ہے وہ کئی مارے گئے اور باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ 70 کفار جو تھے مشرکین مکہ وہ گرفتار ہو گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ اب قیدیوں کے ہمراہ یہ قافلہ جو فاتحین کا قافلہ تھا یہ واپس مدینہ منورہ آقا کریم علیہ السلام کی قیادت میں واپس آیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے ہمراہ ہیں، جو اہل مدینہ جو وہاں رہ گئے تھے وہ سارے اس قافلے کو ویلکم کرنے کے لیے پھر جمع ہو گئے۔ جیسے حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تھے، جب وہی سما بچیوں نے اسی طرح ترانے گائے اور بڑے ویلکم کر کے اور بڑی محبت سے دوبارہ
آپ علیہ السلام دوبارہ مدینہ تشریف لائے. تو یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی. اب چونکہ جب مسلمان آ گئے تو مسلمانوں کو مال غنیمت بھی کافی ملا اور قیدی بھی ساتھ ہیں. اس سے پہلے تک مسلمانوں کے پاس قیدیوں کے لیے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں بنا ہوا تھا. جیسے ہمارے یہاں جیل ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے، تو ایسا کوئی نظام نہیں تھا. اب 70 قیدی ہیں، کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے ہر صحابی سے فرمایا کہ تم اتنے قیدی لے جاؤ، تمہاری گنجائش جتنی ہے تم لے جاؤ، تو اپنے اپنے گھروں میں ان کو رکھو. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں، انہیں باندھ دو، لیکن ان کے کھانے پینے کا، ان کی باقی چیزوں کا لازمی خیال رکھا جائے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اس سے پہلے تک یہ ہوتا تھا جو قیدی بنائے جاتے تھے اسلام سے پہلے، یا تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، یا پھر انہیں غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، یا ان کو اتنا تشدد کیا جاتا تھا کہ وہ ان کے تمام اعضاء جو ہے وہ بیکار ہو جاتے تھے، یا پھر ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا. تو جب قیدیوں کو سب جگہ بھیج دیا گیا تو چند قیدی آقا کریم علیہ السلام جہاں آرام فرمانے لگے وہاں وہ قیدی بھی موجود تھے. انہی قیدیوں میں حضور علیہ السلام کے چچا، حضور کے چونکہ چچا ہیں جناب عبد المطلب کے آپ صاحبزادے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ رات ہوئی، اور اس بات کو ذرا دیکھیے گا، دل سے سنیے گا یہ بات. چونکہ حضور علیہ السلام سے آپ کے چچا محبت فرماتے تھے، ایک خاص عقیدت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہوا یوں، اب چونکہ وہ کفار کے ہمراہ لڑنے آئے تھے، اچھا اپنی مرضی سے بھی نہیں آئے، ظاہر سردار تھے، باقی جب مشرکین مکہ آئے تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے. وہ دلی طور پر آنا نہیں چاہتے تھے لیکن آ گئے. اب قیدی بنائے گئے، قیدیوں کے ہمراہ ہیں. اب اگر ایک کو الگ سے کوئی پروٹوکول دیا جائے تو باقی قیدی کہیں گے. تو اسلام تو ایک مساوات کا درس دیتا ہے. جب رات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام جب آرام کرنے کے لیے لیٹے، جناب عباس کی آوازیں جو ہے نا وہ بلند ہونا شروع ہوئی، کیونکہ وہ ہاتھ جو ہے وہ بڑے سخت باندھے گئے ان کے. تو کرانے کی تکلیف کے مارے ایک آواز بلند ہوئی. جیسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. حضور بے چین ہو گئے. پھر حضور کھڑے ہو گئے اور آپ ٹہلنے لگے بے چینی کے عالم میں. صحابی آئے، کہا حضور کیا بات ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کی آوازیں سن رہا ہوں، شاید وہ تکلیف میں ہے تو اس وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی ہے. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر کسی نے اگر ادنا سا بھی احسان کیا، حضور نے اس کو صلہ ضرور عطا فرمایا ہے. اور یہ بات آج بھی ہے کہ حضور کی محبت میں کسی نے آج بھی اگر کوئی ایک کام بھی کیا، حضور اس غلام کو نہیں بھولتے. شرط یہ ہے کہ وہ فقط حضور کے لیے ہو. کوئی ایک عمل بھی، چاہے وہ درود کی ایک تسبیح بھی کوئی روزانہ حضور کے محبت میں پڑھتا ہے نا، وہ بھی محروم نہیں رہتا. یہ بڑے راز کی بات ہے. یہ محبت والے اس بات کو جانتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا ان پر گرا گزرتا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارا مشقت میں پڑ جانا، اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو، جب تم سونے لگو رات کو تو اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، جب پانی پینے لگو تو دیکھ کے پیا کرو، ایسا نہ ہو کوئی چیز تمہیں تکلیف پہنچائے. بغیر منڈیر کی چھت پہ نہ سویا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نیند کی حالت میں نیچے گرو گے تم لیکن تکلیف مجھے ہوگی. حضور اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے. آج بھی کوئی امتی کو تکلیف پہنچے اور حضور کی طرف اگر دیکھے نا تو کرم ہو جاتا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
جناب عباس کی تکلیف حضور سے دیکھی نہیں گئی. وہ صحابی گئے خاموشی سے جا کر ان کی جو رسیاں تھیں ان کو ذرا ڈھیلا کر دیا کہ وہ آرام سے لیٹ سکے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز بند ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا جو پہرا دے رہے تھے کہ اب آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا حضور بس میں گیا اور میں نے ان کی رسیاں جو ہے نا وہ ذرا لوز کر دیں تاکہ وہ آرام سے لیٹ جائیں. تو میرے سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ سنیے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، جس طرح میرے چچا کو تکلیف ہو رہی تھی تو جو باقی قیدی ہیں انہیں بھی تو تکلیف ہو رہی ہوگی. اللہ اکبر. ذرا جاؤ باقیوں کی رسیاں بھی ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ وہ بھی رات کو آرام سے سو سکے. وہ صحابی گئے باقیوں کی رسیاں بھی. یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک. اور پھر صحابہ کرام نے جو سلوک قیدیوں کے ساتھ کیا، اللہ اکبر، کہ جس صحابی کو حضور نے قیدی دیے انہوں نے ان کے گھر میں اگر اپنا کھانا اتنا نہیں تھا لیکن قیدی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. ان میں سے بعد میں کئی صحابہ اسلام لے آئے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر. آج ہمارے یہاں جیلیں بھری ہوئی ہیں. اسلام میں جیل کا کانسیپٹ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ قید خانے بنائے جائیں. ہاں قید پہ رکھنا اگر مقصود ہے تو اس کی اصلاح ہے، اگر وہ توبہ کر لے. مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو رکھا جائے، اس نے کوئی جرم کیا ہے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. اور اسلام کا فیصلہ تو بڑا کوئک ہے. ہمارے یہاں جسٹس سسٹم جو اسلام کا ہے وہ تو بہت ہی فاسٹ ہے کہ اگر مجرم ہے تو فیصلہ کرو، سزا دو، نہیں ہے تو اس کو رہا کرو. یہ کیا ہے تم نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، نہ رہا کر رہے ہو نہ اس کو سزا دے رہے ہو. اسلام کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے ثابت ہو گیا تو سزا دو، اس پہ حد قائم ہوتی ہے، حد قائم کرو. نہیں ہے رہا کر دو. یہ جو ہمارے یہاں پوری جیلیں بھری ہوئی ہیں. اب آپ بتائیں ہمارا جیل کا نظام ایسا ہے کہ جو اندر جاتا ہے وہ بجائے سدھرنے کے الٹا بگڑ کے آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جیل سے کوئی سدھر کے آیا واپس؟ نہیں. اور ہمارا جسٹس سسٹم تو وہ مکڑی کا جالا ہے کہ جس میں سے بڑے بڑے درندے تو نکل جاتے ہیں لیکن حشرات الارض اس میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ یہ گوروں کا بنایا ہوا فرسودہ ایک نظام جو ہم پہ مسلط کیا گیا. اسلام کا نظام بڑا سمپل ہے. اگر کسی سے غلطی ہوئی، جرم ثابت ہو گیا، سزا دے دو، نہیں ہے تو بھائی اسے رہا کرو. یہ سسٹم ہے. ابھی 10 سال سے قیدی ہیں، 50 سال سے قیدی ہیں. کسی جیل میں چلے جاؤ، جیلیں بھری ہوئی ہیں. اچھا جی جیلیں بھری ہوئی ہیں، اب کیا کریں؟ 3 وقت کے کھانے کھا رہے ہیں، وہاں ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہاں سے پورے نیٹ ورک چل رہے ہوتے ہیں. ابھی چائنا نے کیا کیا؟ ان کے یہاں جتنے قیدی تھے سب کو نکالا، ان کا ڈیٹا جمع کیا، پتہ کیا کہ کتنے اس میں پلمبر ہیں، کتنے الیکٹریشین ہیں، کتنے اس میں پینٹر ہیں، کتنے کیا ہیں. سب کا ڈیٹا جب لیا تو جتنے دنیا بھر میں پروجیکٹ چل رہے تھے، جیسے ہمارے یہاں سی پیک کا پروجیکٹ، دوسرے سب کو لگا دیا دھندے پہ. جاؤ ان کو بھیجو، کام کرواؤ. قیدی کاٹنی ہے، لگا دو. گھر پہ رکھ کے کھلانا پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، پورا عدالت لے جانا لے آنا، برسوں سے یہی تماشے لگے ہوئے. تو اسلام کا نظام جو ہے وہ بڑا سمپل بھی ہے اور سادہ بھی ہے.